میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے۔ عام آدمی کو 4 تک کی اجازت ہے، حضور کو اجازت تھی جتنے مرضی آئے نکاح کریں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کوئی نکاح بھی نہیں فرمایا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جتنے میں نے اپنے نکاح کیے اور اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے، سب نکاح اللہ کے حکم سے کیے۔ تو اللہ کے نبی نے 11 نکاح فرمائے۔ حضور کی 11 بیویاں ہیں، اور حضور کی یہ 11 بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ جس طرح اپنی ماں کا احترام لازم ہوتا ہے، اپنی ماں کا ادب لازم ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کہیں حضور کی بیویوں کا ادب لازم ہے، حضور کی بیویوں کا احترام لازم ہے۔ ہماری ماؤں میں ہزاروں عیب ہوتے ہیں، پھر بھی اولاد کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کی، اپنے باپ کی بے ادبی کرے، اس کے ساتھ احترام سے پیش نہ آئے۔ ہماری ماؤں میں ہزاروں عیب ہوتے ہیں، پھر بھی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ماں کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اس کے ساتھ تعظیم سے پیش آنا ہے۔ اور حضور کی بیویاں تو پاک بیویاں ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے تمہیں ہر طرح کی گندگی سے پاک کر دیا ہے۔ تو یہ تو حضور کی پاکیزہ بیویاں ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کی گھر والیو، ہم نے تمہیں گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا ہے۔ جب اپنی ماؤں میں ہزاروں عیب ہوں تو ان کا احترام لازم ہوتا ہے، تو یہ تو حضور کی پاکیزہ بیویاں ہیں۔ حضور کی بیویوں کا احترام اپنی ماؤں سے بھی بڑھ کر لازم ہے۔ اس لیے فرمایا حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور امت کو چاہیے کہ اپنی ان ماؤں کا احترام کرے، اپنی ان ماؤں کا ادب کرے، اور اپنی ان ماؤں کے ساتھ تعظیم کے ساتھ پیش آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، اور آج مسلمان عورتوں کے لیے حضور کی بیویوں کی زندگی نمونہ ہے۔ اگر آج کی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور حضور کی صحابیات کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے کامیابیوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو ایک نشست میں حضور کی سب ازواج کا تفصیل سے تذکرہ تو نہیں ہو سکتا، میں اختصار کے ساتھ ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کی زندگی اور ان کی اچھی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں جن کا نام ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ آج یہ بھی المیہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو، ہم نام کے مسلمان ہیں، مسلمانوں کو، اور میرے جیسے بہت سے طالب علم بھی ایسے ہوتے ہیں جنہیں حضور کے خاندان اور حضور کی بیویوں اور حضور کی اولاد اور حضور کے صحابہ کا تعارف نہیں ہوتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں تعارف ہو، حضور کے صحابہ کون ہیں، حضور کی صحابیات کون ہیں، آپ کی بیویاں کون ہیں، آپ کی بیٹیاں کون ہیں، آپ کے بیٹے کون ہیں، آپ کے چچے کون ہیں، آپ کی پھوپھیاں کون ہیں، ان کی زندگی کیا تھی۔
ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کو ان ہستیوں کا تعارف ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مختصر تعارف ان کا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا تو آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کے اس سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ کا پہلا نکاح ہوا تھا عتیق نامی شخص سے۔ جب عتیق کا انتقال ہوا تو حضرت خدیجہ کا دوسرا نکاح ہوا ابو حالہ سے۔ ابو حالہ سے حضرت خدیجہ کے 3 بچے پیدا ہوئے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ جب ابو حالہ کا انتقال ہو گیا تو ابو حالہ کے بعد چونکہ حضرت خدیجہ اتنی اچھی خاتون تھیں، اتنی اچھی صفات حضرت خدیجہ میں پائی جاتی تھیں کہ حضرت خدیجہ کی اچھی صفات کی وجہ سے لوگ حضرت خدیجہ کو طاہرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ طاہرہ کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ۔ تو حضرت خدیجہ میں اتنی اچھی صفات تھیں، حضرت خدیجہ جہاں رہتی تھی مکہ میں، پورے محلے میں حضرت خدیجہ کی اچھائی مشہور تھی اور پورے محلے کی عورتیں کہتی تھیں کہ حضرت خدیجہ جو ہے بڑی اچھی عورت ہے اور بڑی اچھی صفات کی مالک ہے۔ تو ان کی اچھی صفات کی وجہ سے لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے، اور یہ بھی ان کے حق میں لوگوں کی گواہی تھی۔ جب آدمی اچھا ہوتا ہے اور آدمی میں اچھی صفات ہوتی ہیں اور آدمی اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے، اور اللہ جب اپنے بندے سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ پھر اپنے بندوں کے دلوں میں بھی اپنے اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا جب بندے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، مرد ہو عورت ہو، جس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ اس سے راضی ہو گئے۔ عزتوں اور ذلتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ عزتیں بھی وہی دیتا ہے، ذلتیں بھی وہی دیتا ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے۔ سارے خزانے اس اللہ کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں۔ اگر کسی کو عزت چاہیے وہ بھی اللہ کے پاس سے ملے گی، رزق اسی کے پاس سے ملے گا، اولاد اسی کے پاس سے ملے گی۔ سارے خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں۔ جب انسان اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، حدیث میں فرمایا اللہ آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ جو میرا فلاں بندہ ہے، یہ جو میری فلاں بندی ہے، میں اللہ اس سے راضی ہوں، میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ حدیث میں آتا ہے آسمان کے فرشتے اس کے لیے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ سے رحمت اور بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں۔ پھر اللہ یہی محبت زمین میں ڈال دیتے ہیں، انسانوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر انسان اس آدمی کی عزت بھی کرتے ہیں، اس کی قدر بھی کرتے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اور پھر انسانوں تک نہیں، یہ اس کی عزت اور محبت اللہ جانوروں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا حتی السمک فی الماء، جب انسان اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ اس آدمی کی محبت اپنی ساری کائنات کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ حتی السمک فی الماء، فرمایا یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اس لیے آدمی کو اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ دنیا ویسے کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، فرمایا جب بندہ دنیا کو راضی کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تو ویسے ہی ناراض رہتے ہیں، لیکن دنیا بھی راضی نہیں ہوتی۔ کبھی ایک راضی ہوتا ہے تو 2 ناراض ہوتے ہیں، 2 راضی ہوتے ہیں تو 4 ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن جب بندہ اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے
جب اللہ راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. جب بندے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر بندے سے اللہ کی مخلوق بھی راضی ہو جاتی ہے. تو آدمی کو اتنا اچھا بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور پھر لوگ کہیں کسی کے بارے میں یہ اچھا ہے، یہ اچھی ہے، اس میں اچھی صفات پائی جاتی ہیں، یہ بھی ایک گواہی ہے. اس گواہی کو بھی میرا اللہ قبول کرتا ہے، بندوں کی گواہی کو بھی میرا اللہ قبول کرتا ہے. ایک حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، جب ایک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اللہ کو تو سب علم ہے، وہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں کی باتوں کو بھی جانتے ہیں. اللہ جانتے ہیں یہ میرا بندہ کیسا تھا، نیک تھا برا تھا، اس کے اعمال کیسے تھے، اللہ اپنے بندے کو خوب جانتے ہیں. لیکن جب کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اور لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں بڑا اچھا بندہ تھا، فلاں بڑی اچھی عورت تھی، فلاں میں بڑی اچھی اچھی صفات پائی جاتی تھیں، اللہ فرماتے ہیں جب بندے میرے اس بندے کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں افوت عن علمی، میں اپنے علم سے درگزر کر لیتا ہوں. لقد شہدت شہادت عبادی لعبدی، میں اپنے بندوں کی گواہی اپنے بندے کے لیے قبول کر لیتا ہوں، اور بندوں کے گواہی دینے کی وجہ سے میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں. اس لیے اگر کوئی کسی کے بارے میں کہے کہ فلاں اچھا بندہ ہے تو یہ بندوں کی گواہی بھی اللہ قبول فرماتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ میں اتنی اچھی صفات پائی جاتی تھی کہ پورا محلہ حضرت خدیجہ کو طاہرہ کے لقب سے پکارتا تھا کہ خدیجہ میں اتنی اچھی اچھی صفات پائی جاتی ہیں، اس لیے پورا محلہ خدیجہ نہیں کہتا تھا بلکہ طاہرہ کے نام سے پکارتا. بڑے بڑے عرب کے سردار، بڑے بڑے مالدار چاہتے تھے ہمارا نکاح خدیجہ سے ہو جائے، لیکن حضرت خدیجہ نے کسی کا پیغام نکاح قبول نہیں کیا. جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو پورے عرب میں آپ کی سچائی، امانت اور دیانت کا چرچا ہوا. پہلے زمانے میں اس طرح کی تجارتیں نہیں ہوتی تھیں. ہمارے ہاں تو اب بازاریں ہیں، مارکیٹیں ہیں، دکانیں ہیں. یہ جو تم پڑھتی ہو کتابوں میں کہ قافلے تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، تو پہلے زمانے میں تجارت اس طرح ہوتی تھی قافلوں کے ذریعے. مثلا مکہ کی تجارت عموماً شام کی منڈی سے ہوا کرتی تھی. بڑے بڑے ملکوں میں منڈیاں لگتی تھیں چیزوں کی، تو قافلے جاتے تھے، وہاں سے چیزیں خریدتے تھے اور خرید کر اپنے ملک میں لے آتے تھے. تو مکہ کی تجارت اکثر شام کی منڈی سے ہوا کرتی تھی. مکہ سے لوگ جاتے تھے، وہاں شام کی منڈی میں اپنا مال بیچتے بھی تھے اور مال خریدتے بھی تھے، اور پھر یہاں مکہ میں لے کر آتے تھے، اور پھر یہاں مکہ سے لوگ سامان خریدتے تھے. تو پہلے زمانے میں تجارت کے لیے بھی لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے تھے. اس طرح آسانیاں نہیں تھیں جس طرح آسانیاں اللہ نے ہمیں اس دور میں عطا فرما دی ہیں. تو مکہ کی تجارت اکثر شام کی منڈی میں ہوا کرتی تھی. عرب سے بڑے بڑے لوگوں کے قافلے جاتے تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی بڑی مالدار خاتون تھی. اللہ نے بہت زیادہ مال دیا تھا. بسا اوقات عرب کے سرداروں کا جتنا مال ہوتا تھا ان سب کے مالوں کے برابر اکیلا مال سیدہ خدیجہ کا ہوتا تھا. اتنا مال اللہ نے حضرت خدیجہ کو دیا. حضرت خدیجہ کوئی بندہ بھیجتی تھی وہاں شام کی منڈی میں، وہ حضرت خدیجہ کا سامان لے جاتا تھا، وہاں جا کے تجارت کرتا تھا، اور حضرت خدیجہ اس کو نفع دیا کرتی تھی اور اس کو وظیفہ اور تنخواہ دیتی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت اور آپ کی سچائی کا چرچا ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال ملک شام لے کر جائیں اور آپ جا کر تجارت کریں تو جتنا نفع میں اوروں کو دیتی ہوں ان سے زیادہ نفع میں آپ کو دوں گی.
چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی۔ آپ نے قبول فرما لیا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا مال تجارت لے کر شام میں جاؤں گا اور وہاں جا کر میں تجارت کروں گا اور آپ کا سامان لے جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام میں تشریف لے گئے۔ سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے لکھا ہے یہ آپ کا شام کا دوسرا سفر تھا۔ آپ نے شام کے تجارت کے لیے 2 سفر فرمائے۔ کتنے؟ 2۔ آپ نے شام کے تجارت کے لیے 2 سفر فرمائے۔ ایک سفر آپ نے جو پہلا فرمایا وہ 13 سال کی عمر میں فرمایا، اور جو دوسرا سفر آپ نے فرمایا وہ 25 سال کی عمر میں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لیا، چل پڑے، اور بھی پورا قافلہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا ایک غلام جس کا نام تھا میسرہ، اس غلام کو بھی ساتھ بھیجا۔ اللہ کے نبی گئے، تجارت کی، آپ نے امانت دیانت کے ساتھ صحیح طرح تجارت کی۔ جب آپ کوئی چیز بیچتے تھے تو جو چیز کی خوبی ہوتی تھی وہ بھی بتاتے تھے، اور جو چیز کی خامی ہوتی تھی وہ خامی بھی بتاتے تھے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، تاجر چیز کی خوبیاں تو بتاتا ہے لیکن اس کی خامیاں نہیں بتاتا، چیز کا عیب نہیں بتاتا۔ حالانکہ ہمارے دین کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بیچ رہے ہو اور اس چیز میں عیب ہے تو وہ عیب بھی بتانا چاہیے۔ اگر عیب نہیں بتائیں گے، صرف خوبیاں بتا کر چیز بیچیں گے تو وہ بیع صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ چیز کی خوبی بھی بتاتے تھے، خامی بھی بتاتے تھے۔ بہرحال آپ نے تجارت کی، اور آپ کی برکت سے تجارت میں اتنا نفع ہوا کہ اتنا نفع پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے واپس تشریف لائے۔ جب آپ واپس آئے، ابھی اعلان نبوت تو نہیں فرمایا تھا، وہ تو 40 سال کی عمر میں فرمایا، لیکن اللہ کیا لکھا ہوا تھا، حضور نبی تھے اور آخری نبی تھے۔ اللہ کے نبی سے جب تشریف لائے، دوپہر کا وقت تھا، حضرت خدیجہ اپنے بالا خانے پہ موجود تھیں، غلام بھی ساتھ ہے، قافلہ واپس آ رہا ہے۔ تو بچپن سے اللہ اپنے نبی کی حفاظت بھی فرماتے تھے اور اپنے نبی کا خیال بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں چلتے تھے تو بادل حضور پہ سایہ کیے کرتے۔ مسلم شریف کتاب الفضائل میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور فرماتے انی لعارف حجرم بمکہ کان یسلم علی قبل النبوہ۔ حضور فرماتے ہیں مجھے مکہ کا وہ پتھر بھی یاد ہے جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ محمد کو سلام کیا کرتا۔ تو اعلان نبوت سے پہلے پتھر حضور کو سلام کرتے تھے، درخت حضور کو سلام کرتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے بادل حضور پہ سایہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا جب حضور چل رہے تھے تو بادلوں نے حضور پہ سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ پہچان گئیں، لگتا ہے کہ یہ اس امت کے نبی بننے والے ہیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے حضور کو نکاح کا پیغام بھیجا خود۔ آپ نے فرمایا بھی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہ مال ہے نہ مکان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا نہیں، مجھے مال بھی نہیں چاہیے، مکان بھی نہیں چاہیے، مجھے تو حضور آپ چاہیے، میرا سارا مال آپ کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا، میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا، چونکہ حضور کے والد کا تو انتقال ہو گیا تھا، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ حضور نے فرمایا میں چچا سے مشورہ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے مشورہ کیا تو بات طے ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا۔ جب حضور کا نکاح ہوا تو حضور کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ یہ حضرت خدیجہ کا تیسرا نکاح تھا جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے سوائے حضرت ابراہیم کے، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ کتنی؟ 4۔ سب سے بڑی کا نام زینب ہے،
پھر رقیہ ہے، پھر ام کلثوم ہے، پھر فاطمۃ الزہرا۔ یہ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اگرچہ ہمارے یہاں بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حضور کی صرف ایک بیٹی ہے حضرت فاطمہ، اور یہ جو شیعہ ہیں یہ حضور کی باقی 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن قرآن خود کہہ رہا ہے کل ازواجی کا و بناتی کا، بنات جمع کا صیغہ ہے۔ محبوب آپ اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، اور جمع کا اطلاق 3 سے زائد پر ہوتا ہے۔ تو حضور کی یہ 4 بیٹیاں ہیں، زینب بھی حضور کی بیٹی ہے، رقیہ بھی حضور کی بیٹی ہے، ام کلثوم بھی حضور کی بیٹی ہے، رقیہ بھی حضور کی بیٹی ہے۔ یہ 4 اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہیں۔ یہ 4 کی 4 حضور کی بیٹیاں حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی۔ اللہ کے نبی کے بعض روایات میں 4 بیٹے ہیں، بعض روایات میں 3 بیٹے ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم ہے، دوسرے بیٹے کا نام طیب ہے، تیسرے بیٹے کا نام طاہر ہے، اور اسی طیب اور طاہر کو مطیب اور مطہر بھی کہتے ہیں، اور چوتھے بیٹے کا نام ابراہیم ہے۔ یہ جو چوتھا بیٹا ہے ابراہیم، یہ تو حضور کی شرعی باندی تھی۔ اللہ کے نبی کی 11 بیویاں تھیں اور 4 باندیاں تھیں، 4۔ ان میں 2 مشہور ہیں جن کا نام سیرت کی کتابوں میں آیا ہے، اور 2 کا نام نہیں آیا۔ حضور کی شرعی باندی تھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے بیٹے ابراہیم تو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، لیکن حضور کے باقی 3 بیٹے اور حضور کی 4 بیٹیاں یہ حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی۔ تو حضور کی جتنی اولاد ہے وہ ساری حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی۔ اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں اللہ کے نبی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجہ کا انتقال 65 سال کی عمر میں ہوا۔ 25 سال حضرت خدیجہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہیں۔ 65 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجہ کی صفت یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی دین کے لیے قربانیاں زیادہ ہیں۔ کیا زیادہ ہے؟ قربانی۔ حضرت خدیجہ نے دین کے لیے بہت قربانیاں دی۔ اب تفسیر کا موقع نہیں، میں عرض کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اور نبی بننے کے بعد جس نے سب سے پہلے حضور کو دیکھا وہ سیدہ خدیجہ۔ بخاری شریف میں باب کیف کان بدء الوحی، پہلا باب امام بخاری رحمۃ اللہ نے باندھا ہے، اور وہاں تفصیل کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور صحیح بخاری میں 3-4 جگہ پر اور بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدء الوحی کا واقعہ بیان کیا ہے کہ نبی الاسلام پر وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ تو اس میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، تو چونکہ انسان کے ساتھ جب اچانک کوئی معاملہ پیش آئے تو انسان تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت جبریل امین آئے، آپ کو دبایا، فرمایا اقرا پڑھو، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ سورہ الگ کی پہلی 5 آیتیں اتریں اور جبریل علیہ السلام نے حضور کو پڑھائیں، تو آپ گھر میں تشریف لائے۔ حدیث میں یرجف فؤادہ، آپ کا دل کانپ رہا تھا، یرجف بوادرہ، بعض روایات میں آپ کے کندھوں کا گوشت کانپ رہا تھا۔ حضور گھر میں تشریف لائے، حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھ پہ چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ حضرت خدیجہ نے کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کا خوف جاتا رہا تو آپ نے حضرت خدیجہ سے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ تو حضرت خدیجہ نے جب حضور کی زبانی یہ واقعہ سنا تو حضرت خدیجہ نے فوراً کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، میرے محبوب، میرے شوہر، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اتنے اچھے ہیں، آپ میں اتنی اچھی اچھی صفات پائی جاتی ہیں۔ پھر بخاری شریف میں وہ 5 صفات موجود ہیں جو حضرت خدیجہ نے گنوائیں۔
इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल व तुक्सिबुल मादूम व तुक़रिउज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। महबूब, आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। आप तो जोड़ने वाले हैं, आप तो तोड़ने वाले नहीं हैं। आप तो मेहमानों की ज़ियाफ़त करने वाले हैं, आप तो कामों में लोगों का हाथ बटाने वाले हैं, आप तो कमा कर लोगों को खिलाने वाले हैं, आप तो हक़ के रास्ते में लोगों का साथ देने वाले हैं। महबूब, आप तो लोगों के काम आते हैं, आप तो लोगों का ख्याल करते हैं। जब आप लोगों के काम आते हैं, आप लोगों का ख्याल करते हैं, तो मेरे महबूब अल्लाह आपको कभी भी रुसवा नहीं फरमाएंगे, अल्लाह भी आपका ख्याल फरमाए। और हमेशा ये बात याद रखें। और मुझे बात याद आई, हज़रत कारी साहब तो जानते हैं, फैसलाबाद में एक मदरसा जामिया इमदादिया, उसके बानी थे शेखुल हदीस हज़रत मौलाना नज़ीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत बहुत बड़े शेखुल हदीस भी थे, अल्लाह के वली भी थे। डॉक्टर अब्दुल्ला आरफी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफे मुजाज थे। हज़रत में दो सिफ़तें बड़ी नुमायाँ थी। एक हमदर्दी और खैरखाही की सिफ़त, और दूसरा सबक पर मेहनत करने की सिफ़त। ये मैं अपनी मुअल्लिमात से बिलखुसूस अर्ज़ कर रहा हूँ। एक सिफ़त हमदर्दी और खैरखाही की थी। अगर मदरसे में कोई तालिब इल्म बीमार हो जाता था तो हज़रत उसके लिए घर से कोई चीज़ बना के लाते थे। उसके लिए दलिया बना के लाए, उसके लिए खीर बना के लाए, उसके लिए सेवियाँ बना के लाए, खुद अपने हाथों से उठा कर लाते थे और उस तालिब इल्म को खिलाया करते थे, और ख़ुद उस तालिब इल्म की दवाई लाया करते थे। यानी तलबा के साथ इतनी हमदर्दी और खैरखाही का मुजाहरा करते थे। अगर कोई तालिब इल्म बीमार हो जाता था तो घर से चीज़ बनवा के लाते थे और ख़ुद उसे आकर खिलाया करते थे। और दूसरी चीज़, हज़रत सबक पढ़ाने से पहले सबक का खूब मुताला करते थे। सबक पढ़ाने से पहले सबक का खूब मुताला किया, और मुताला करने के बाद फिर यूँ नहीं है कि घंटे में 10 मिनट में सबक पढ़ा दिया, नहीं, पूरा घंटा खपते थे, पूरा घंटा सबक पढ़ाते थे, बार बार समझाते थे और पूरा घंटा मेहनत करते थे। ये उनके बेटे जो अब वहाँ के मोहतमीम हैं, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब दामद बरकातुहू से मैंने खुद सुना। वो हमारे वालिद साहब में ये दो सिफ़तें बड़ी नुमायाँ थी। अगर कोई तालिब इल्म बीमार हो जाता था, कोई तालिब इल्म ज़रूरतमंद होता था तो उसकी ज़रूरत पूरी करते थे। हमदर्दी, खैरखाही उनमें कूट कूट कर भरी हुई। और दूसरा फरमाया, सबक से पहले उसका अच्छी तरह मुताला करना, फिर अच्छी तरह मुताला करने के बाद पूरा घंटा सबक पर मेहनत करना, पूरा घंटा समझाना, पूरा घंटा पढ़ाना। ये दो सिफ़तें फरमाया हज़रत में बड़ी नुमायाँ थी। और हज़रत फरमाया करते थे कि ये जो दो काम मैं कर रहा हूँ ना, एक मैं तलबा का ख्याल करता हूँ और दूसरा मेहनत के साथ इनको पढ़ाता हूँ। फरमाया चूँकि मैं लोगों के बच्चों का ख्याल करता हूँ और मुझे अल्लाह से उम्मीद है, जब मैं लोगों के बच्चों का टाइम ज़ाया नहीं करता, मैं लोगों के बच्चों का ख्याल करता हूँ, तो अल्लाह मेरे बच्चों को भी ज़ाया नहीं फरमाएगा। मुफ्ती साहब फरमाने लगे, हमारे वालिद साहब की इन दो सिफ़ात की बरकत से अल्लाह ने उनकी सारी औलाद को आलिम भी बनाया, कारी भी बनाया, मुफ्ती भी बनाया, दीन के काम में भी लगाया है। उनके बच्चों में कोई बच्चा भी ज़ाया नहीं हुआ। तो हकीकत यही है, जो दूसरों के बच्चों का ख्याल करते हैं, अल्लाह उनके बच्चों को कभी भी ज़ाया नहीं करता। इसलिए हमें भी ये सिफ़ात अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। हमदर्दी, शफ़क़त, खैरखाई का मामला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो अंदाज़ तालीम व तरबियत भी यही था। और फिर मेहनत के साथ सबक पढ़ाना, मेहनत करना। जब हम दूसरों के बच्चों का ख्याल करेंगे तो अल्लाह, जो दूसरों के बच्चों का ख्याल करते, अल्लाह उनके बच्चों को कभी ज़ाया नहीं फरमाते।
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے فرمایا آقا آپ دوسرے لوگوں کا خیال کرتے ہیں، آپ دوسروں کے کام آتے ہیں، تو مجھے اللہ سے امید ہے اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے۔ نبی بننے کے بعد جس نے سب سے پہلے حضور کو دیکھا وہ بھی سیدہ خدیجہ، نبی بننے کے بعد جس نے سب سے پہلے حضور کو تسلیاں دیں وہ بھی سیدہ خدیجہ، حضور کی ساری اولاد جن سے ہوئی وہ بھی سیدہ خدیجہ، جنہوں نے سارا مال رسول اللہ پہ قربان کیا وہ بھی سیدہ خدیجہ، جنہیں اللہ کا سلام آیا وہ بھی سیدہ خدیجہ، جن کی دین کے لیے قربانیاں زیادہ وہ بھی سیدہ خدیجہ، جن کا جنازہ حضور نے پڑھایا وہ بھی سیدہ خدیجہ، جن کو قبر میں حضور نے اتارا وہ بھی سیدہ خدیجہ، اور اپنی ساری زندگی حضور جن کو یاد کرتے تھے وہ بھی سیدہ۔ یہ حضور کی پہلی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حدیث ہے مشکات میں بھی ہے سیاہ ستہ میں بھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ کا ذکر بہت کرتے تھے، حضرت خدیجہ کا ذکر آپ بہت فرماتے تھے۔ فرماتی ہیں مجھے حضور کی کسی بیوی پہ اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی سیدہ خدیجہ پہ آتی تھی۔ پھر میں کبھی کبھی حضور سے کہا کرتی تھی لگتا تو یوں ہے کہ دنیا میں عورت ہی ایک تھی تو بڑھیا، اس کے منہ میں دانت ہی نہیں تھے، تم ہر وقت اسے یاد کرتے رہتے ہو۔ تو آپ فرماتے تھے عائشہ میں خدیجہ کو نہیں بھول سکتا، تم تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ آپ فرماتے تھے عائشہ میں خدیجہ کو نہیں بھول سکتا، جب ساری دنیا نے مجھے جھوٹا کہا تھا خدیجہ نے مجھے سچا کہا تھا، جب ساری دنیا مجھے جھٹلاتی تھی خدیجہ میری تصدیق کرتی تھی، جب ساری دنیا کہتی تھی تم جھوٹے ہو خدیجہ کہتی تھی تم سچے ہو، جب کوئی مجھے پوچھتا نہیں تھا خدیجہ اپنا مال مجھ پر لٹایا کرتی تھی، لوگ مجھے زخم پہنچاتے تھے خدیجہ میری مرہم پٹیاں کیا کرتی تھی، عائشہ میں اس خدیجہ کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کبھی کبھی بکری ذبح فرماتے تھے تو گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھی بھجوایا کرتے تھے، یعنی حضرت خدیجہ کے جانے کے بعد حضور حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کا بھی اتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں ایک بات یہ بھی ہے یاد رکھیں، اگر کسی کے والدین فوت ہو جائیں دنیا سے چلے جائیں، کسی کا باپ فوت ہو گیا دنیا سے چلا گیا، تو والدین کے ساتھ جو اللہ نے اچھے سلوک کا حکم دیا ہے ان میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ والد کے دوستوں کے ساتھ والد کی وفات کے بعد اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر والد کے دوست آئیں تو والد کے دوست سمجھ کر ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، یہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک میں لا۔ کسی کی والدہ فوت ہو گئی، اس کی والدہ کی جو سہیلیاں تھیں، اس کی والدہ کی جو ہم عمر عورتیں تھیں، اس کی والدہ کے پاس آیا جایا کرتی تھی، فرمایا اگر تمہاری والدہ کا انتقال ہو جائے اور تمہاری والدہ کی سہیلیاں تمہارے پاس آئیں تو ان کا بھی خیال رکھا کرو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرو۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ گے، فرمایا اس سے بھی تمہارے والدین کی روح کو سکون پہنچے گا، تسکین حاصل ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھا گیا، کبھی بکری ذبح کرتے ان کے گھر میں بھیج دیتے، اتنی قربانی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی مالدار خاتون تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا سارا مال اٹھایا اور حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، سارا مال اللہ کے راستے میں اور دین کے راستے میں خرچ کیا، اتنی قربانیاں دیں۔ جب اتنی قربانیاں دیں تو پھر حضرت خدیجہ کو میرے اللہ کا سلام آیا، اللہ کا سلام۔ نبیوں کے بعد کائنات میں صرف دو شخصیتیں ہیں، دو، یاد رکھیں، نبیوں کے بعد کائنات میں صرف دو شخصیتیں ہیں جنہیں براہ راست اللہ کا سلام آیا۔
ان میں ایک شخصیت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ہے اور ایک شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. ان دونوں کو اللہ کا سلام آیا ہے اور کسی کو نہیں آیا. حضرت عائشہ کو جبریل کا سلام آیا، لیکن اللہ کا جو سلام آیا ہے وہ عورتوں میں سیدہ خدیجہ کو آیا ہے اور مردوں میں سیدنا صدیق اکبر کو آیا ہے. اور سلام کب آیا؟ جب انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، تو تب اللہ کا سلام آیا. جب حضرت خدیجہ نے اپنا سب کچھ دین پر قربان کر دیا، حضور کے اشاروں پہ قربان کر دیا، تو پھر حضرت خدیجہ کو اللہ کا سلام آیا. جبل نور ایک پہاڑ ہے، اللہ کے نبی اس جبل نور پر تشریف فرماتے. یہ دیکھیں، یہ جو 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں، 5 نمازیں، 5 نمازوں کا حکم معراج والی رات آیا ہے. اس سے پہلے 5 نمازیں فرض نہیں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں صبح پڑھتے تھے اور 2 رکعتیں شام کو پڑھتے تھے. 5 نمازیں پڑھنا فرض نہیں تھا. یہ جب حضور معراج پر گئے تو معراج کی رات اللہ نے 50 نمازیں دی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے حضور جاتے رہے، کم ہوتی رہیں اور 5 بچ گئیں. اور اللہ نے فرمایا اب جو مرد عورت 5 نمازیں پڑھے گی، ہم 5 پر ان کو ثواب 50 کا عطا فرمائیں گے. اس لیے ہم نمازیں 5 پڑھتے ہیں، میرا رب ثواب 50 کا عطا کرتا ہے. لیکن پہلے حضور 2 رکعتیں صبح پڑھتے تھے، 2 شام کو پڑھتے تھے. نمازیں فرض نہیں تھی 5. جبل نور ایک پہاڑ ہے، اب بھی وہاں موجود ہے، احد کے ساتھ ہے، جبل احد کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جبل نور پر تشریف فرما تھے. حضرت خدیجہ حضور کے لیے کھانا لے کے جا رہی تھیں. جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، کھانا کھا رہی ہیں، کھانا لا رہی ہیں. جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں اللہ کا سلام کہنا، اللہ خدیجہ کو سلام دے رہے ہیں. عورتوں میں نبیوں کے بعد اکیلی سیدہ خدیجہ ہیں جنہیں رب کا سلام آیا، اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں جنہیں اللہ کا سلام آیا ہے. جب آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پہ اعلان فرما دیا کہ تبوک کی جنگ پر جانا ہے، گرمیوں کا موسم ہے، دور دراز کا سفر ہے، پیسے چاہیے، چندہ چاہیے، صحابہ کرام مال لائے، وہاں جمع کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گھر کا آدھا مال لائے اور دل میں سوچا کہ آج میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ ابو بکر کے پاس مال کم ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے. آج میں گھر کا آدھا مال لایا ہوں، آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق لائے، سارا گھر کا سامان لائے، دیواروں میں بھی ہاتھ پھیرا کہ کوئی سوئی بھی دیواروں میں نہ رہ جائے، اپنے جسم کا لباس بھی اتارا، وہ بھی اللہ کے نبی کو جمع کرا دیا. ایک چادر تھی، کیکر کے کانٹے لگائے اور اس چادر کو پہنا. سارا سامان اٹھا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور نے پوچھا عمر کتنا لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آدھا لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے. حضور نے پوچھا صدیق اکبر کتنا مال لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال لایا ہوں، گھر میں اللہ اور اللہ کے نبی کا نام چھوڑ کر. جب حضرت بکر سارا مال لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لائے. حضرت عمر سے پہلے 39 مرد اسلام لا چکے. جب حضرت عمر مسلمان ہوئے 39 مرد پہلے مسلمان ہو چکے تھے. 40ویں نمبر پہ حضرت عمر مسلمان ہوئے. لیکن اتنی محنت کی 40ویں نمبر سے دوسرے نمبر پہ آئے. ہم لوگ تو دنیا میں محنت کرتے ہیں، کسی کی ایک دکان ہے، کوئی کہتا ہے 2 ہو جائیں، ایک پلاٹ ہے 2 ہو جائیں، 1 ایکڑ زمین کا ہے تو 2 ایکڑ ہو جائیں. صحابہ کرام محنت کرتے تھے، لیکن دنیا کے لیے نہیں، دین کے لیے محنت کرتے تھے.
صحابہ یہ محنت کرتے تھے، اگر میرے ساتھی نے 10 پارے پڑھے ہیں تو میں آج 20 پارے پڑھوں گا، اگر اس نے 2 نفلیں پڑھی ہیں تو میں 4 نفلیں پڑھوں گا، اگر اس نے اتنا دین کا کام کیا تو میں اتنا دین کا کام کروں گا۔ صحابہ کرام محنت کرتے تھے لیکن دین میں آگے بڑھنے کی محنت کرتے تھے، دنیا میں نہیں۔ اب حضرت عمر اندازہ لگاؤ 40ویں نمبر پہ اسلام لائے، 40ویں نمبر پہ اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، 40ویں نمبر سے دوسرے نمبر پہ آئے، اور یہ بھی کوشش کی کہ پہلے نمبر پہ آ جاؤں، حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ جاؤں، لیکن حضرت ابوبکر سے نہیں بڑھ سکے۔ اب غزوہ تبوک پہ محنت کی، کہا آج تو ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا، آدھا سامان لائے، لیکن جب حضرت ابوبکر لائے، حضرت ابوبکر نے کہا رسول اللہ سارا سامان لایا ہوں، گھر میں اللہ اور رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کیا تاریخی جملہ کہا، فرمایا ابوبکر عمر تم سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ابوبکر بیٹھے تھے، جبریل امین تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے کہہ دیں ابو بکر کا رب ابو بکر کو سلام دیتا ہے، اور اللہ پوچھ رہے ہیں ابو بکر اس حالت میں مجھ اللہ سے راضی ہو؟ کیا مقام ہوگا ان لوگوں کا جنہیں رب کا سلام آتا ہوگا، کیا مقام ہے ان لوگوں کا جن سے رضامندی کا اعلان میرے رب نے دنیا میں کر دیا کہ میں ان صحابہ سے راضی ہوں، صحابہ مجھ اللہ سے راضی ہیں۔ حضرت بکر رونے لگے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں۔ تو 2 شخصیتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ کا سلام آیا، عورتوں میں سیدہ خدیجہ کو اور مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ تو بات لمبی ہو رہی ہے، میں ختم کر رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دین کے لیے قربانیاں بہت دی ہیں۔ کیا قربانیاں؟ دین کے لیے اپنی جان بھی لگائی، دین کے لیے اپنا مال بھی لگایا، اپنی صلاحیتیں بھی لگائیں۔ تو حضرت خدیجہ نے دین کے لیے قربانیاں بہت دی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کی زندگی سے ہمیں قربانی کا درس اور سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی دین کے لیے قربانی دینی چاہیے، ہمیں بھی دین کے لیے اپنا سب کچھ لگانا چاہیے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں لگانی چاہیے، جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آج کی مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، آج کی مسلمان بیٹیوں کو بھی حضرت خدیجہ کی زندگی سے یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی دین کے لیے قربانیاں دینی چاہیے، دین کے لیے اپنی جان بھی لگانی چاہیے، اپنا مال بھی لگانا چاہیے اور اپنی صلاحیتیں بھی لگانی چاہیے۔ حضرت خدیجہ کے بعد اللہ کے نبی نے دوسرا نکاح کیا سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی عمر بہت تھی، بوڑھی تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت سودا سے نکاح فرمایا۔ حضرت سودا سے حضور کی کوئی اولاد نہیں۔ حدیث میں ہے آپ نے حضرت سودا کو آخر میں طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا، لیکن حضرت سودا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ طلاق نہ دیں، میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دیتی ہوں، آپ مجھے طلاق نہ دیں، میری خواہش ہے کہ میں قیامت کے دن آپ کی بیویوں میں سے اٹھائی جاؤں۔ اس لیے حضور نے حضرت سودا کو طلاق نہیں دی تھی، تو حضور کی دوسری بیوی ہیں سیدہ سودا۔ سیدہ سودا کی صفت یہ تھی کہ سیدہ سودا بڑی صبر والی تھی، بڑی صبر والی خاتون تھی۔ انسان کی زندگی میں مصائب بھی آتے رہتے ہیں، انسان کی زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، اللہ آزماتے بھی ہیں، لیکن انسان کو ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔
ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حکم ہے صبر کرنا. اللہ خود فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہم کبھی تمہیں آزمائیں گے، کبھی دشمن کا خوف مسلط کر کے آزمائیں گے، کبھی مالی تنگی دے کر آزمائیں گے، کبھی باغات ختم ہو جائیں گے آزمائیں گے، کبھی فصلیں تمہاری تباہ کر کے آزمائیں گے، کبھی تمہارے عزیز و اقارب کی پیاروں کی وفات ہو جائے گی، ہم تمہیں آزمائیں گے. اللہ فرمائے ہم ایمان والوں کو آزماتے ہیں، ان پر آزمائشیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کون صبر کرتا ہے اور کون صبر نہیں کرتا. فرمایا جو ہماری رضا پہ راضی رہ جائیں صبر کر لیں. وبشر الصابرین. فرمایا صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، قیامت کے دن اعلان ہوگا این الصابرون، صبر کرنے والے لوگ کہاں ہیں، صبر کرنے والے مرد کہاں ہیں، صبر کرنے والی عورتیں کہاں ہیں. کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ فرمائیں گے تم نے دنیا میں میرے لیے صبر کیا تھا، جاؤ میں نے تمہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا. اس لیے زندگی میں حالات آتے رہتے ہیں، ہمیشہ اس بات کو پلے باندھ لیں. زندگی میں حالات، مسائب، پریشانی آتی رہتی ہیں، لیکن اپنی زندگی صبر اور شکر کے ساتھ گزارنی چاہیے. اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اپنے اندر تحمل اور برداشت پیدا کرنی چاہیے. تو صبر کا انعام کیا ہوگا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے. صبر سے بہت کچھ ہو جاتا ہے. جو مرد عورت صبر کرتی ہے، صبر دنیا میں بھی ان کی اچھی گزر جاتی ہے، آخرت میں تو اللہ عزتوں سے نوازیں گے. جو اپنے اندر صبر پیدا کرتے ہیں ان کا اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام ہے. اور ویسے بھی اگر کوئی نظام چلانا ہو، رشتوں کو جوڑنا ہو، تو اپنے اندر صبر اور تحمل پیدا کرنا پڑتا ہے. صبر اور تحمل سے دنیا کا نظام چلتا ہے، بے صبری سے نہیں چلتا. حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی صفت یہ تھی کہ یہ بڑی صبر کرنے والی خاتون تھیں. تو حضرت سودا کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں صبر پیدا کرنا چاہیے. حضرت سودا کے بعد آپ نے جو تیسرا نکاح فرمایا، وہ تیسرا نکاح آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تیسری بیوی ہیں. آپ کی جتنی بیویاں ہیں ساری یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں سوائے سیدہ عائشہ. اکیلی سیدہ عائشہ ہیں جو کنواری حضور کے نکاح میں آئیں. اس کے علاوہ حضور کی ساری بیویاں یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں. مشہور جو روایات ہیں اس کے مطابق 7 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کا نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی اور 9 سال اللہ کے نبی کے ساتھ رہیں. جب حضور کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی. اور سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، حضرت عائشہ کا جب نکاح ہوا تو عمر 9 سال تھی، جب رخصتی ہوئی تو عمر 13 یا 14 سال تھی، اور جب انتقال ہوا تو پھر حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی. تو سب سے کم عمر حضور کی بیوی سیدہ عائشہ ہیں جو بہت کم عمری میں اللہ کے نبی کے نکاح میں. حضرت عائشہ کی صفت یہ تھی کہ حضور کی بیویوں میں سب سے بڑی عالمہ سیدہ عائشہ تھی. حضور کی بیویوں میں سب سے بڑی عالمہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ. علماء فرماتے ہیں جتنا علم دنیا میں آیا ہے اگر اس علم کے 3 حصے کر دیے جائیں تو پورے علم کا جو تیسرا حصہ ہے، علم کا تیسرا حصہ امت کو اکیلی سیدہ عائشہ سے ملا. بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ کے شاگرد تھے.
علم میں اتنا کمال حضرت عائشہ نے پیدا کیا. 9 سال کی عمر میں علم سیکھنا حاصل کیا. 10 سال کی عمر میں 9 سال اللہ کے نبی کے ساتھ رہی. 18 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 18 سال کی عمر میں اتنی بڑی عالمہ بن گئی حضرت عائشہ کہ بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ سے مسئلے پوچھنے آیا کرتے تھے. یہ جو ہم حدیثیں پڑھتے ہیں 2210 حدیثیں، 2210 حدیثیں روایت کرنے والی اکیلی سیدہ عائشہ رضی اللہ. تو حضور کی بیویوں میں سب سے بڑی عالمہ سیدہ عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت عائشہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی علم میں محنت کرنی چاہیے. علم حاصل کرنے میں ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے. محنت کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے. صرف سطحی علم حاصل نہیں کرنا چاہیے. علم میں استعداد پیدا کرنی چاہیے. علم میں مضبوطی پیدا کرنی چاہیے. علم کو پختہ کرنا چاہیے. علم کا مطالعہ اور تکرار کرنا چاہیے تاکہ علم ہمیں پختہ ہو جائے. جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے علم کو پختہ کیا، علم کو یاد کیا، علم کو مضبوط کیا اور حضور کی بیویوں میں سب سے کم عمر ہو کر سب سے بڑی عالمہ بنی، اسی طرح ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی علم میں کمال پیدا کرنا چاہیے، علم میں مضبوطی پیدا کرنی چاہیے، علم پر محنت کرنی چاہیے اور اپنا سب کچھ ہمیں بھی علم پر لگا دینا چاہیے. اب حضور کی باقی ساری بیویاں عمر میں تو حضرت عائشہ سے بڑی تھی. حضرت عائشہ عمر میں سب سے کم تھی لیکن علم میں سب سے زیادہ تھی. اس لیے یہ علم بھی اللہ کی دین ہے. علم اللہ جس کو چاہتے ہیں، کم عمر والوں کو زیادہ علم دے دیتے ہیں جو بڑی عمر والوں کے پاس نہیں ہوتا. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. اللہ فرماتے ہیں ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. ایک ہی کلاس میں پڑھنے والی ہوتی ہیں، کسی کو علم اللہ زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو تھوڑا دیتے ہیں. تو حضرت عائشہ سب سے بڑی عالمہ حضور کی بیویوں میں. سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی علم میں مضبوطی پیدا کرنی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد آپ نے نکاح فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے مدرسے کا نام حفصہ ہے نا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی چوتھی بیوی ہیں اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت یہ ہے، یہ بہت زیادہ نماز بھی پڑھتی تھی اور بہت زیادہ روزے بھی رکھتی تھی. بہت زیادہ نفلیں پڑھتی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، بہت زیادہ نفلیں. آج کل ہم لوگ تو فرض بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، کبھی سنتیں پڑھ لیں، کبھی چھوڑ دیں، کبھی نوافل نہ پڑھے. حالانکہ سنتیں اور نوافل پڑھنے چاہیے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا تو صاف ظاہر ہے ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو 100% کامل نماز ادا کرے. وہ شان تو صرف اللہ کے نبیوں کی ہوتی ہے. فرمایا قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا تو نماز میں اگر کمی اور کوتاہی نکلے گی تو اللہ فرمائیں گے دیکھو اس کے پاس نفلیں بھی ہیں یا نہیں ہیں. اگر نفلیں بھی پڑھی ہوں گی تو اللہ نفلوں کے ذریعے فرضوں کا حساب پورا کر دیں گے، اور اگر نفلیں نہیں پڑھی ہوں گی تو پھر فرض بھی ناقص رہ جائیں گے، حساب پورا نہیں ہوگا. اس لیے یہ ہم لوگوں میں بڑی سستی ہوتی ہے. علماء طلباء میں، معلمات میں، طالبات میں، سب کی بات نہیں کر رہا. بہت ساری بڑی نیک ہوتی ہیں، وہ نوافل کیا ان کی تو تہجد بھی نہیں جاتی. لیکن جو میرے جیسے سست ہوتے ہیں نا، نوافل چھوڑ دیتے ہیں. نوافل چھوڑنے نہیں چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے. الا یہ کہ مجبوری ہو، کوئی عذر ہے، وقت نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر وقت بھی ہو پھر نوافل چھوڑنے نہیں چاہیے بلکہ نوافل پڑھنے چاہیے. اور نماز وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے جون سا کام بھی کر رہی ہیں. ہمارے اکابر میں حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ
جو حدیث میں میرے دادا استاد بھی ہیں، دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے، پھر پاکستان بنا، تاریخ پاکستان میں آئے، دارالعلوم کراچی کی بنیاد رکھی۔ حضرت نے تفسیر لکھی ہے معارف القرآن، بڑی شاندار تفسیر ہے۔ حضرت جب تفسیر لکھ رہے ہوتے تھے، میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز کی پابندی ہمارے بزرگ کتنی کیا کرتے تھے، نماز کی پابندی۔ ہم لوگ تو سستی کر جاتے ہیں، چلو یہ کام کر لیں پھر نماز پڑھ لیں گے، یہ کام کر لیں پھر پڑھ لیں گے۔ تفسیر لکھ رہے ہوتے تھے، تفسیر قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہوتے تھے، لیکن جب اذان ہوتی تھی تو تفسیر لکھنا بھی چھوڑ دیتے تھے اور سیدھا مسجد میں چلے جاتے تھے۔ اور ہم لوگ تو کیا کہتے ہیں، چلو یہ کام بھی کر لیں پھر نماز پڑھ لیں گے، یہ کام بھی کر لیں پھر۔ حالانکہ نماز وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے افضل عمل وقت پر نماز ادا کرنا۔ وقت پر نماز ادا کرنا سب سے افضل عمل ہے، اس لیے نماز وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہو جاتا ہے گھر کے کاموں میں کبھی سستی ہو جاتی ہے، چلو یہ کام کر لیں، کھانا پکا لیں، کپڑے دھو لیں، بچوں کو سنبھال لیں، چلو یہ پڑھائی کر لیں، پھر نماز پڑھیں گی، ٹھیک ہے وہ کام بھی کریں، لیکن کوشش کریں کہ نماز وقت پر ادا کریں اور نوافل بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ نوافل پڑھتی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ نفلی روزے بھی رکھتی تھی، فرضوں کے علاوہ نفلی روزے۔ تو یہ حضرت حفصہ کی صفت تھی کہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والی تھی، بہت زیادہ روزے رکھنے والی تھی۔ تو ہمیں بھی حضرت حفصہ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگیاں اللہ کی عبادت میں لگانی چاہیے، ہمیں بھی اپنا وقت اللہ کی عبادت میں خرچ کرنا چاہیے، جو انسان کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد ہے۔ آج جوانی کی عبادت تو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب اللہ نے جوانی دی ہو، صحت دی ہو، اس وقت کوئی اللہ کی عبادت کرے، یہ عبادت میرے اللہ کو بڑی پسند ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا 7 آدمی ایسے ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سر کے اوپر ہوگا، ہر ایک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، ان کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، اللہ انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل۔ ان میں ایک وہ ہے وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ مرد اور عورت جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی، وہ مرد جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی اور اللہ کو راضی کیا، وہ عورت جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی اور اپنے اللہ کو راضی کیا۔ جوانی میں عبادت کرنے والے مرد اور عورتیں اتنے اللہ کے پسندیدہ ہو جائیں گے، اللہ ان کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ بھی عطا فرمائیں گے، ان کا حساب بھی نہیں ہوگا، اللہ انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں گے۔ اس لیے یہ جوانیاں اللہ کی عبادت امانت ہیں، ان جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں لگانا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے نا، جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے پھر کمزور ہو جاتا ہے، جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو زیادہ نماز نہیں پڑھ سکتا، زیادہ روزے نہیں رکھ سکتا، زیادہ نیکی کے کام نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس نے جوانی میں نیکی کی ہو، جوانی میں عبادت کی ہو، جوانی میں اللہ کو راضی کیا ہو، جوانی میں نفلیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، اب بڑھاپے کی وجہ سے اگر وہ اتنی عبادت نہ بھی کر سکے تو چونکہ اس نے جوانی میں عبادت کی تھی، اب بڑھاپے میں بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر سکتا، تو اس کی جوانی کی عبادت کو دیکھتے ہوئے اللہ بڑھاپے میں عبادت نہ کرنے کے باوجود بھی عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔
تو جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی، اللہ بڑھاپے میں بھی ان کا کھاتا بند نہیں کرتے۔ جو عبادت جوانی میں کرتا ہے مرتے دم تک اس عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو حضرت حفصہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی عبادت میں لگانی چاہیے۔ حضرت حفصہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے نکاح میں صرف 3 مہینے رہیں، بس 3 مہینے کے بعد حضرت زینب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت زینب کا لقب تھا ام المساکین، مسکینوں کی ماں، ام المساکین۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سوت کاٹتی تھی، سوت۔ یہ پہلے زمانے میں چرخے ہوتے تھے اور جو عورتیں نا وہ گھر میں سوت کاٹتی تھی، دھاگے بناتی تھی اس سے۔ اب تو وہ رواج نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ تو حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سارے دن سوت کاٹتی تھی اور اس کی جو آمدنی ہوتی تھی حضرت زینب ساری غریبوں اور مسکینوں پہ خرچ کر دیا کرتی۔ اس لیے حضرت زینب کا لقب پڑ گیا تھا ام المساکین، کہ یہ تو مسکینوں کی ماں ہیں، یہ تو مسکینوں کا خیال رکھنے والی ہیں۔ تو حضرت زینب بنت خزیمہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں صدقہ بھی کرنا چاہیے، ہمیں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا چاہیے، ہمیں غریبوں اور فقیروں اور مسکینوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے، جیسے حضرت زینب خیال رکھتی تھیں کہ اپنی ساری آمدن مسکینوں اور غریبوں پہ خرچ کر دیا کرتی۔ بخاری شریف میں بھی، مشکات میں بھی ایک حدیث اور ساتھ سنا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن عورتوں سے واعظ فرمایا۔ عورتوں سے جب آپ نے واعظ فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے معراج والی رات جب میں گیا تو میں نے جہنم کو بھی دیکھا، میں نے جنت کو بھی دیکھا، میں نے عرش و کرسی کو بھی دیکھا، میں نے آسمان کا جہان بھی دیکھا اور سب کچھ دیکھ کر آیا۔ حضور فرماتے ہیں آپ نے عورتوں سے فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ اب عورتیں حضور کی صحابیات تھیں، پریشان ہو گئیں کہ ہم جہنم میں زیادہ کیوں جائیں گے۔ مشکات میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مشکات ثانی میں بھی ہے۔ تو صحابیات نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں دیکھا ہم جہنم میں زیادہ ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں، اس لیے تم صدقہ کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ صدقہ۔ آپ نے فرمایا تم صدقہ کیا کرو، صدقہ کی برکت سے اللہ تمہیں جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ صدقے سے مراد نفلی صدقہ بھی ہے اور زکوٰۃ عشر بھی۔ یہ بھی عورتوں میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، عورتیں اپنے زیور کی زکوٰۃ ہی نہیں دیتی، نہ سونے کی زکوٰۃ دیتی ہے نہ چاندی کی دیتی، حالانکہ سونے پر زکوٰۃ ہے، چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ سال کے بعد اگر نصاب پورا ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، فرض۔ سونے پر زکوٰۃ ہے، چاندی پر زکوٰۃ ہے، مال تجارت پر زکوٰۃ ہے، نقدی اور پیسوں پر زکوٰۃ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے یہی مال قیامت کے دن قبر میں سانپ بن کر ڈسے گا، قیامت کے دن سانپ بن کے ڈسے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا بہت برا انجام ہوگا، لوہے کی سلائیاں گرم کر کے ان کے جسموں پر لگائی جائیں گی۔ اور عورتوں میں یہ بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ زیوروں کی زکوٰۃ نہیں دیتی۔ مسئلہ یاد رکھیں جو زیور عورتوں نے پہنے ہوتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ عورتیں سمجھتی ہیں شاید جو زیور ہم نے پہنا ہے نا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چاہے زیور گھر میں پڑا ہوا ہو، چاہے زیور پہنا ہوا ہو، اس پہنے ہوئے زیور پر بھی زکوٰۃ ہے۔ سال کے بعد اس کا حساب کرنا چاہیے، اگر زکوٰۃ بنتی ہو تو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اس لیے آپ نے فرمایا میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، تم کیا کرو؟ صدقہ کرو، اپنے زیوروں کی زکوٰۃ ادا کرو۔
اور کیا حضور کی صحابیات تھی، ان کے سامنے تو دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ حدیث میں جب آپ نے فرمایا نا صدقہ کرو، صحابیات نے اپنی بالیاں اتاریں، اپنے کوکے نکالے، اپنا زیور اتارا اور سارا جمع کر کے حضور کو دے دیا اور کہا یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے صدقہ ہے، آپ جہاں چاہیں اس کو۔ تو آپ نے خود فرمایا صدقہ کیا کرو۔ حدیث لمبی ہے، وقت نہیں ہے، میں آگے اس کا ذکر نہیں کرتا۔ آپ نے خود فرمایا بالخصوص عورتوں سے کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ ویسے بھی آدمی کو سخی ہونا چاہیے، بخیل نہیں ہونا چاہیے، ہاں مرد ہو عورت ہو۔ آپ نے حضرت عائشہ سے خود فرمایا تھا، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا عائشہ اگر تو اللہ کے راستے میں بے حساب خرچ کرے گی تو اللہ تجھے بے حساب عطا فرمائیں گے، اور اگر تو گن گن کر رکھے گی تو اللہ بھی تیرے اوپر رزق کا دروازہ بند کر دیں گے۔ اس لیے حضرت زینب بنت خزیمہ کی زندگی سے یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنی وسعت کے مطابق اپنا مال اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، ہدیہ دینا چاہیے، مہمانوں کی ضیافت کرنی چاہیے، اکرام کرنا چاہیے۔ حضرت بس ختم کر رہا ہوں، حضرت زینب بنت خزیمہ کے بعد آپ نے نکاح فرمایا حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ آپ کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ سورہ احزاب میں بھی ان کا ذکر آتا ہے۔ حضرت زینب بنت جہش کا پہلا نکاح حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے ہوا، پھر بنی نہیں، اللہ کا حکم طلاق ہو گئی، تو پھر حضرت زینب بنت جہش کا نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا، اور یہ حضرت زینب بنت جہش اکیلی خاتون ہے، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے، ان کا نکاح زمین پر نہیں ہوا بلکہ ان کا نکاح حضور کے ساتھ آسمانوں پر۔ زمین پر نکاح ہوا ہی نہیں، اللہ نے آسمانوں پہ حضرت زینب بنت جہش کا نکاح حضور سے کر دیا، اور قرآن کی آیت اتار دی زوجناکہا، محبوب ہم نے آپ کا نکاح زینب بنت جہش سے کر دیا۔ تو زینب بنت جہش حضور کی باقی بیویوں سے کہا کرتی تھی تم میرا کس طرح مقابلہ کر سکتی ہو، تمہارے نکاح زمین پر ہوئے، میرا نکاح آسمانوں پہ ہوئے۔ حضرت زینب بنت جہش کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ام حبیبہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ حضرت ام حبیبہ، ان کا نام تھا رملہ، رملہ ان کا نام تھا، اور ام حبیبہ کنیت تھی۔ ان کا پہلا نکاح ہوا تھا عبید اللہ بن جہش سے، اور انہوں نے مدینہ سے پہلے اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف۔ آپ نے فرمایا تھا ہجرت کر جاؤ، تو اس جوڑے نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ لیکن صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اگر آدمی اچھی صحبت میں رہے تو اچھا اثر ہوتا ہے، اور اگر بری صحبت میں رہے تو برا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اچھی صحبت میں رہا کرو، اچھوں کی صحبت میں رہا کرو، بروں کی صحبت سے بچا کرو۔ اس لیے بری صحبت سے بچنا چاہیے، اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، نیک لوگوں کی، سچوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اگر آدمی بروں کی صحبت میں بیٹھے گا تو برا بنے گا، گالم گلوچ کی مجلس میں بیٹھے گا تو گالم گلوچ ہی کرے گا۔ بہت سارے مردوں کی بھی عادت ہوتی ہے گالیاں دینے کی، اور بہت ساری عورتوں کی بھی عادت ہے، چھوٹی سی بات ہو نہ ہو ایک دوسرے کو گالیاں دینا بہت بڑا گناہ ہے، لان تان کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بچوں پہ لان تان کرتی ہیں نا، بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی جہنم میں عورتیں زیادہ کیوں جائیں گی، اس لیے کہ لان تان کرتی ہیں، گالیاں زیادہ دیتی ہیں۔ اس لیے اپنی زبان کو بھی سنبھال کے استعمال کرنا چاہیے، زبان سے گالیاں نہیں دینی چاہیے، لان تان نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ عبید اللہ بن جہش یہاں سے گیا، وہاں حبشہ میں نصرانیوں کی صحبت میں رہا، تو
مرتد ہو گیا، عیسائی اور نصرانی بن گیا، اور پھر نصرانی ہو کر دنیا سے مرا۔ حضرت ام حبیبہ وہاں تھی حبشہ میں، تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اسہمہ اس کا نام تھا۔ آپ نے اسہمہ کے ذریعے پیغام نکاح بھیجا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام حبیبہ سے ہوا، اور مہر بھی نجاشی نے ادا کیا۔ مہر نجاشی نے 400 درہم ادا کیا۔ درہم سونے کا ہوتا تھا، آج کل کے زمانے میں 1 کروڑ پہ بنتا ہے، جو نجاشی نے حضرت ام حبیبہ کا مہر حضور کی طرف سے ادا کیا۔ حضرت ام حبیبہ کا حضور سے نکاح ہو گیا، چونکہ سردار کی بیٹی تھی، ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ابو سفیان پہلے کافروں کے سردار تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، تو جب حضور کا حضرت ام حبیبہ سے نکاح ہو گیا تو ابو سفیان نے کافروں کے سرداروں کو جمع کیا اور فرمایا میری بات سنو، میری بیٹی کا نکاح حضور کے ساتھ ہو گیا، ہماری بیٹیاں بھی حضور کے نکاح میں ہوں، اب ہم حضور کے ساتھ لڑائی کریں، جنگیں کریں، ہمیں شرم آتی ہے۔ تو سرداروں کا اور کافروں کا جو غرور ٹوٹا ہے، ان کی جو گردن جھکی ہے وہ حضرت ام حبیبہ کے نکاح کی وجہ سے جھکی۔ حضرت ام حبیبہ کے بعد آپ نے نکاح کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ام سلمہ کی صفت یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے بعد حضور کی بیویوں میں سب سے بڑی عالمہ حضرت ام سلمہ تھی رضی اللہ۔ حضور کی بیویوں میں سب سے بڑی عالمہ حضرت عائشہ ہیں، اور حضرت عائشہ کے بعد سب سے بڑی عالمہ کون ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ نے نکاح کیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہود میں سے تھی، ان کے باپ دادا یہودی تھے۔ جب حضرت صفیہ سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا تو حضرت صفیہ سے نکاح کی برکت سے بہت سارے یہودی اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت صفیہ کا قد نہ تھوڑا سا چھوٹا تھا۔ ایک دن حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ سے کہہ دیا اور ٹھیک نہیں چھوٹے قد والی، تو حضرت صفیہ رو پڑی، اللہ کے نبی سے کہا عائشہ مجھے ٹھیک نہیں کہتی ہے۔ تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے، اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو۔ اور ہم آج کل ایک دوسرے کو کتنا برا بھلا کہتے ہیں، ہاں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کو الٹے ناموں سے پکارنا، ایک دوسرے کے عیب نکالنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عائشہ نے تو صرف اتنا کہا تھا، کثیرہ، عربی میں کثیرہ کہا تھا، چھوٹے قد والی۔ آپ نے فرمایا یہ جو تم نے ان پر یہ عیب لگایا ہے، اگر اس کو سمندر کے پانی میں ڈالا جائے تو پانی بھی کڑوا ہو جائے، اس لیے کسی کے عیب نہیں نکالنے چاہیے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ نے حضرت صفیہ کو بڑی تسلی دی، فرمایا صفیہ تم کہہ دیا کرو کہ میں تو بڑے فخر والی ہوں کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہوں، ایک نبی میرے چچا ہیں، اور میں سید الانبیاء کی بیگم ہوں۔ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، اور میں ہارون علیہ السلام میرے والد ہیں، موسیٰ علیہ السلام میرے چچا ہیں، اور سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں۔ تو حضرت صفیہ سے نکاح جو ہوا بہت سارے یہودی اسلام میں داخل ہوئے۔ کتنی ہو گئی؟ 9۔ 10واں نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ۔ اس کو یاد بھی کرنا ہے کہ اللہ کے نبی کتنی بیویاں ہیں، اور اللہ کے نبی کا پہلے نکاح کس سے ہوا، پھر کس سے ہوا، پھر کس سے ہوا، اور ان کی سیرت اور زندگی کیا ہے، اس کو یاد بھی کیا کرو، اس کو بیان بھی کیا کرو، اور عورتوں کے جلسوں میں ان کا بیان ہونا چاہیے تاکہ عورتوں کو معلوم ہو کہ حضور کی بیویوں کی زندگی کیا تھی اور ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ آپ نے
10واں نکاح کیا حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت جویریہ سے جو حضور نے نکاح کیا، حضرت جویریہ کا جو قبیلہ تھا نا، بہت بڑا قبیلہ تھا۔ 3 میل تک حضرت جویریہ کا قبیلہ پھیلا ہوا تھا، اتنا بڑا قبیلہ تھا۔ جب آپ نے حضرت جویریہ سے نکاح کیا، حضرت جویریہ سے نکاح کی برکت سے 3 میل تک پھیلا ہوا پورا کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ آپ نے 11واں نکاح کیا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت میمونہ اللہ کے نبی کی آخری اور 11ویں بیوی ہے۔ حضرت میمونہ کی 7 بہنیں تھیں۔ جب حضور نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا تو حضرت میمونہ سے نکاح کی برکت سے حضرت میمونہ کی 7 بہنیں اور ان کے خاندان والے اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی کی 11 بیوی۔ ان میں سے 2 بیویوں کا انتقال حضور کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، ان کا انتقال حضور کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ جب تک حضرت خدیجہ حضور کے نکاح میں رہی، حضور نے اور نکاح نہیں فرمایا۔ اور دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال بھی حضور کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ ان 2 بیویوں کا انتقال حضور کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ 9 بیویاں اللہ کے نبی کی وفات کے وقت زندہ تھیں۔ ان میں سے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلا میں دفن ہے۔ اور جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی قبر مقام شریف میں ہے۔ مکہ سے تھوڑا باہر نکل کر مقام شریف میں۔ ان کا نکاح بھی وہاں ہوا، انتقال بھی وہاں ہوا، قبر بھی وہاں۔ حضرت خدیجہ کی قبر مکہ میں جنت المعلا کے قبرستان میں ہے، حضرت میمونہ کی قبر مقام شریف میں ہے، اور حضور کی باقی 9 بیویوں کی قبر مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں۔ یہ اللہ کے نبی کی 11 بیویاں ہیں، اور انہی کے بارے میں قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ جس طرح ہمارے اوپر اپنی ماؤں کا احترام لازم ہے، اس سے بڑھ کر حضور کی بیویوں کا احترام لازم ہے۔ یہ حضور کی بیویوں کی مختصر سی زندگی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کی ازواج، آپ کی صحابیات اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت کی زندگی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا